अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सऊद नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुश-आमदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 22 सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 31 ता 37 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर और शान नज़ूल पढ़ने का शरफ़ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यक़नुत मिनकुन्न लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल स्वालिहन नुहतिहा अजरहा मर्रतैनि व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। या निसा अन्नबिय्यि लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़्दुअना बिलक़ौलि फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़िम्नस सलाता व आतीनज़ ज़काता व अतीनुल्लाह व रसूलह इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर्रिज्सा अहलल बैति व युत्वहिरकुम तत्हीरा। वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्न मिन आयातिल्लाहि वल हिक्मा इन्नल्लाह कान लतीफ़न ख़बीरा। इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाति वल मुमिनीना वल मुमिनाति वल कानितीना वल कानिताति वस्सादिकीना वस्सादिकाति वस्साबिरीन वस्साबिराति वल खाशिईन वल खाशियाति वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाति वस्साइमीन वस्साइमाति वल खाफिज़ीन फुरूजहुम वल खाफिज़ाति वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा।
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين خرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: اور جو تم میں فرما بردار رہے اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے ہم اسے اوروں سے دونا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا خبردار ہے۔ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایمان والے اور ایمان والیاں اور فرمانبردار اور فرمانبرداریں اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور عاجزی کرنے والے اور عاجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپنی پرسائی نگاہ رکھنے والے اور نگاہ رکھنے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، اور نہ کسی مسلمان مرد نہ مسلمان عورت کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کچھ اختیار رہے، اور جو حکم نہ مانے اللہ اور اس کے رسول کا وہ بے شک سری گمراہی بہکا۔ اور اے محبوب یاد کرو جب تم فرماتے تھے اس سے جسے اللہ نے نعمت دی اور تم نے اسے نعمت دی کہ اپنی بیوی اپنے پاس رہنے دے، اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے اللہ کو ظاہر کرنا منظور تھا، اور تمہیں لوگوں کے طعنے کا اندیشہ تھا، اور اللہ زیادہ سزاوار ہے کہ اس کا خوف رکھو۔ پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے، اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا، اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر۔
ایک آیت پہلے سے تفسیر اس کی شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تمام جہان کی عورتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں، اس لیے ان کی ادنا بات سخت گرفت کے قابل ہے۔ فائدہ: لفظ فاحشہ جب معرفہ ہو کر وارد ہو تو اس سے زنا اور لواطت مراد ہوتی ہے، اور اگر نکرہ غیر موصوفہ ہو کر لایا جائے تو اس سے تمام گناہ مراد ہوتے ہیں، اور جب موصوف ہو کر وارد ہو تو اس سے شوہر کی نافرمانی اور فساد معاشرت مراد ہوتا ہے۔ اس آیت میں نکرہ موصوف ہے، اس لیے اس سے شوہر کی اطاعت میں کوتاہی اور کج خلقی مراد ہے، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں، یعنی اگر اوروں کو ایک نیکی پر 10 گنا ثواب دیں گے، تو تمہیں 20 گنا، کیونکہ تمام جہان کی عورتوں میں تمہیں شرف و فضیلت ہے، اور تمہارے عمل میں بھی 2 جہتیں ہیں، ایک ادائے اطاعت، دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی اور قناعت و حسن معاشرت کے ساتھ حضور کو خوشنود کرنا۔ جنت میں تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر جہان کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں۔ اس میں تعلیم آداب ہے کہ اگر بضرورت غیر مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑے تو قصد کرو کہ لہجے میں نزاکت نہ آنے پائے اور بات میں لوچ نہ ہو، بات نہایت سادگی سے کی جائے۔ عفت مآب خواتین کے لیے یہی شایع ہے۔ دین و اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور پند و نصیحت کی اگر ضرورت پیش آئے، مگر بے لوچ لہجے سے۔ اگلی جاہلیت سے مراد قبل اسلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں عورتیں اطراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں، لباس ایسے پہنتی تھیں جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں، اور پچھلی جاہلیت سے اخیر زمانہ مراد ہے، جس میں لوگوں کے افعال پہلوں کی مثل ہو جائیں گے، یعنی گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ اس آیت سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب داخل ہیں۔ آیات و احادیث کو جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور یہی حضرت امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ ان آیات میں اہل بیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقوی و پرہیزگاری کے پابند رہیں۔ گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے استعارہ فرمایا گیا ہے، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسا ہی ملوث ہوتا ہے جیسا جسم نجاستوں سے۔ اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ ارباب عقول کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوی و پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے، یعنی سنت۔ شان نزول: اسماء بنت امیس جب اپنے شوہر جعفر بن ابی طالب کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے باب میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو اسماء نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، عورتیں بڑے خسارے میں ہیں۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا کہ ان کا ذکر خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی، اور مراتب میں سے پہلا مرتبہ اسلام ہے جو خدا اور رسول کی فرمان برداری ہے، دوسرا ایمان کی وہ اعتقاد صحیح اور ظاہر و باطن کا موافق ہونا ہے، تیسرا مرتبہ قنوت یعنی طاعوت ہے، اس میں چوتھے مرتبے کا بیان ہے کہ وہ صدق نعت و صدق اقوال و افعال ہے۔ اس کے بعد 5ویں مرتبہ صبر کا بیان ہے کہ طاعتوں کی پابندی کرنا اور ممنوعات سے اعتراض رکھنا، خواہ نفس پر کتنا ہی شاق اور گراں ہو، رضائے الہی کے لیے اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد پھر چھٹے مرتبہ خشوع کا بیان ہے جو طاعتوں اور عبادتوں میں قلوب و جوارے کے ساتھ متواضع ہونا ہے۔ اس کے بعد 7ویں مرتبہ صدقے کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی مال میں سے اس کی راہ میں بطریق فرض و نفل دینا ہے۔ پھر 8ویں مرتبہ صوم کا بیان ہے، یہ بھی فرض و نفل دونوں کو شامل ہے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتے 1 درہم صدقہ کیا وہ متصدقین میں، اور جس نے ہر مہینہ ایام بیض کے 3 روزے رکھے وہ
سائمین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9ویں مرتبہ عفت کا بیان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی پرسائی کو محفوظ رکھے اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے۔ سب سے آخر میں 10ویں مرتبہ کثرت ذکر کا بیان ہے۔ ذکر میں تسبیح، تحمید، تعلیل، تکبیر، قرأت قرآن، علم دین کا پڑھنا پڑھانا، نماز، وعظ، نصیحت، میلاد شریف، نعت شریف پڑھنا سب داخل ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ ذاکرین میں تب شمار ہوتا ہے جب کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ شان نزول، یہ آیت حضرت زینب بنت حجش اسدیہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن حجش اور ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب کے حق میں نازل ہوئی۔ امیمہ حضور سید علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ واقعہ یہ تھا کہ زید بن حارثہ، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا اور وہ حضور ہی کی خدمت میں رہتے تھے، حضور نے زینب کے لیے ان کا پیام دیا، اس کو زینب نے اور ان کے بھائی نے منظور نہ کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت زینب اور ان کے بھائی اس حکم کو سن کر راضی ہو گئے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، اور حضور نے ان کا مہر 10 دینار 60 درم، ایک جوڑا کپڑا 50 مد یعنی کہ ایک پیمانہ ہے، کھانا 30 سا کھجوریں دیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ہر امر میں واجب ہے، اور نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اپنے نفس کا بھی خود مختار نہیں ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے فائدہ۔ بعض تفاسیر میں حضرت زید کو غلام کہا گیا ہے، مگر یہ خالی از تسامے نہیں ہے، کیونکہ وہ حر آزاد تھے۔ گرفتاری سے بالخصوص قبل باس شرن کوئی شخص مرکوک یعنی مملوک نہیں ہو جاتا، اور وہ زمانہ فطرت کا تھا اور اہل فطرت کو حربی نہیں کہا جاتا۔ اسلام کی جو بڑی جلیل نعمت ہے، آزاد فرما کر مراد اس سے حضرت زید بن حارثہ ہیں کہ حضور نے انہیں آزاد کیا اور ان کی پرورش فرمائی۔ شان نزول، جب حضرت زید کا نکاح حضرت زینب سے ہو چکا تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ زینب آپ کی ازواج مطہرات میں داخل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے۔ اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے درمیان موافقت نہ ہوئی، اور حضرت زید نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کی سخت گفتواری، تیز زبانی، عدم اطاعت اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی شکایت کی۔ ایسا بار بار اتفاق ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو سمجھا دیتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ زینب پر کبر و ایذائے شور کے الزام لگانے میں، یعنی آپ یہ ظاہر نہیں فرماتے تھے کہ زینب سے تمہارا نباہ نہیں ہو سکے گا اور طلاق ضرور واقع ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہی ازواج مطہرات میں داخل کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کا ظاہر کرنا منظور تھا۔ یعنی جب حضرت زید نے زینب کو طلاق دے دی تو آپ کو لوگوں کے طعن کا اندیشہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کرنے کا، اور ایسا کرنے سے لوگ طعنہ دیں گے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیا جو ان کے منہ بولے بیٹے کے نکاح میں رہی تھی۔ مقصود یہ ہے کہ امر مباح میں بے جا طعن کرنے والوں کا کچھ اندیشہ نہ کرنا چاہیے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے اور سب سے زیادہ تقوی والے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی اور عدت گزر گئی۔ حضرت زینب کی عدت گزرنے کے بعد ان کے پاس حضرت زید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام لے کر گئے، اور انہوں نے سر جھکا کر کمال شرم و ادب سے انہیں یہ پیام پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں میں اپنی رائے کو کچھ بھی دخل نہیں دیتی، جو میرے رب کو منظور ہو اس پر راضی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئیں اور انہوں نے نماز شروع کر دی، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت زینب کو اس نکاح سے بہت خوشی اور فخر ہوا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شادی کا ولیمہ بہت وسعت کے ساتھ کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ لے پالک کی بیوی سے نکاح جائز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مباح کیا اور باب نکاح میں جو وسعت انہیں عطا فرمائی، اس پر اقدام کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے
کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسری کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تمام بیماریوں کو شفائے عاجلہ عطا فرمائے، اور تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ اور آپ تمام معزز ناظرین سے یہ استدعا رہتی ہے کہ آپ خود بھی اس پروگرام کو دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ اس کے ضرور اس کو شیئر کریں، اور جہاں تک آپ اس پروگرام کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور اس کو آگے شیئر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے خیر و برکت عطا فرمائے، اور دن قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔